الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کے خالق کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شفا کی 49 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ وَمُصَدِّقًا، اور میں تصدیق کرتا ہوں، لما بین یدیّ، جو میرے آگے تھا، یعنی جو پہلے کتاب نازل ہوئی، من التورات، یعنی تورات سے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور بعض وہ چیزیں میں تم پر حلال کروں گا جو تم پر حرام فرما دی گئی تھیں۔ وَجِئْتُكُمْ، اور تمہارے پاس میں آیا ہوں، بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر آیا ہوں، دلائل کے ساتھ آیا ہوں، معجزات لے کے آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَطِيعُونِ، اور میری اطاعت کرو، میرا حکم مانو، میرا کہنا مانو۔ پچھلی برکہ میں اب یہ پڑھ چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم سے تمہارے لیے مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس کو اڑا دیتا ہوں، وہ اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے۔ میں مادرزاد اندھوں کو بینا کرتا ہوں، میں کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، سب سے بڑھ کر وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بِإِذْنِ اللَّهِ، سب کو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہوں۔ پھر غیب کی باتیں بتاتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنا تعارف کروا رہے ہیں، من جملہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، یعنی تورات کا میں مصدق ہوں، میں تورات کا انکار نہیں کرتا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام تصدیق کرنے والے بھی تھے، مصدق بھی تھے، مبشر بھی تھے، یعنی تصدیق بھی کرتے تھے، آنے والے نبی کی خوشخبری بھی سناتے تھے۔ جس طرح یہی عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مبشرم برسول، میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں اس رسول کی کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کی تشریف آوری کی خوشخبری سنا دی۔ یہاں رب کائنات ان کا ذکر فرماتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی کتاب تورات، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام قرار دے دی گئی تھیں۔ جس طرح بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام، بعض چربیاں حرام، فرمایا کہ میں بعض وہ چیزیں تم پر ساری نہیں، بعض چیزیں حلال کروں گا، بعض کی پابندی رہے گی۔ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے تمہارے پاس رسول بن کے آیا ہوں، اور تمہارے پاس وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلائل اور نشانی لے کے آیا ہوں، یعنی معجزات جو آپ دکھاتے تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تمہیں کیا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَطِيعُونِ، اور میرا کہنا مانو۔ ان ساری کی ساری عظمتوں کے باوجود کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کوڑی کو شفا دیتا ہوں، مادرزاد نابینا کو بینا کرتا ہوں، میں مٹی کا پرندہ بنا کر اس پہ پھونک مارتا ہوں اور وہ اڑنے لگتے ہیں، یہ سب کچھ میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ میں رب نہیں، رب کا بندہ ہوں۔ میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ ان اللہ ربی و ربکم، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی ساری عظمتوں کے باوجود تو مجھے رب نہ کہنا، تو مجھے الہ نہ کہنا، تو مجھے معبود نہ بنا بیٹھنا، اللہ کا بیٹا نہ کہنا، میں تو رب کا بندہ ہوں، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ربی، میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، صرف اور صرف اسی کی پرستش کرنا، اسی کی پوجا کرنا، میری عبادت نہ کرنا۔ میں بندہ ہوں، میرا اور تمہارا پروردگار، میرا تمہارا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ھذا صراط مستقیم،
اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ سیدھا راستہ بتا کے گئے۔ بعد میں پولس نے بھی ایک خبیث سے خباثت کی اور مذہب مسیحیت کو بگاڑ کر پولسیت بنا دیا، اور اس میں اقانیم ثلاثہ، 3 خداؤں کا تصور پیدا کیا، کفارے کا تصور، تعظیم صلیب کا تصور وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس نے نئی چیزیں گھڑ کر مذہب مسیحیت میں داخل کر دیں، اور حاکمان وقت کے تعاون سے اس مذہب کو نافذ کر دیا جو پولس نے بنایا تھا۔ مسیحیت ختم ہو گئی، پولسیت آ گئی، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہی حکم تھا جو رب کائنات نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، بعض علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں پچھلی آیت مبارکہ کے تحت کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو تم کھا کے آتے ہو میں وہی تمہیں بتا دوں گا، جو اپنے گھروں میں چھوڑ کے آتے ہو میں وہ بھی تمہیں بتا دوں گا۔ یہ روایات اسرائیلیات سے ہے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں بھی ان کو نقل کیا، جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو بتا دیتے تمہارے ماں باپ نے یہ کھایا ہے اور تمہارے لیے یہ رکھا ہے۔ بچے گھر جا کے ضد کرتے، مانگتے کہ یہ چیز آپ نے کھائی ہے، یہ چیز ہمارے لیے رکھی ہے، دو ہمیں۔ تو پوچھتے تمہیں کس سے بتایا؟ تو بتا دیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا۔ علامہ پانی پتی نقل کرتے ہیں کہ امام بغوی کے حوالہ سے کہ انہوں نے یعنی لوگوں نے اپنے بچوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے سے روک دیا اور اپنے بچوں کو ایک جگہ بند کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ جانے دیا۔ تو اس حویلی میں تھے، پوچھا یہ کون ہے اس حویلی میں؟ انہوں نے کہا جی خنزیر ہیں۔ تو آپ نے کہا ایسے ہی صحیح، چنانچہ وہ بچے سور بن کے معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابن عباس سے روایت منقول ہے، وہ یہ منقول ہے کہ کچھ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہودی یہ برداشت نہیں کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا رسول ثابت ہو جائیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ مریم کی شان میں بھی بدترین گستاخی کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ کی شان میں بھی۔ جادوگر، جادوگرنی کا بیٹا، حضرت عیسیٰ کے لیے یہ وہ جملے کہتے تھے، یہ جادوگر ہے اور جادوگرنی کا بیٹا ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ملاحظہ فرمایا کہ یہ مجھے شہید کریں گے تو آپ نے ان کو بد دعا دے دی، وہ خنزیر ہو گئے، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ انجیل میں لکھا ہے کہ یہودیوں کے بادشاہ نے ایک وفد بھیجا تھا کہ یسوع کو تم قتل کر دو۔ چنانچہ اس وفد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے بعض حواریوں کو، بعض یہودا نام لکھا ہے، اس کو اپنے ساتھ میں لایا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرہ میں تشریف لے گئے ان سے بچنے کے لیے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معاذ اللہ تعالیٰ صحابی نہیں بلکہ منافق شخص جو بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی تھا، یہودیوں کو ساتھ لے کر اس کمرے تک آ گیا جس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبل ازیں لوگوں کو علی الاعلان اپنی مدد کے لیے پکارا تھا، جس طرح میرا اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فلما احس عیسی منہم الکفر، جب عیسیٰ نے ان میں کفر کو دیکھا، یعنی یہودیوں میں کفر کو دیکھا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے درپے ہیں، یہ مجھے شہید کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ کافر ہے جو نبی کو شہید کرنے کا ارادہ کریں یا نبی کو شہید کرنے کی کوشش کریں۔ تو قال، تو آپ نے فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے نام پر میری مدد کرے گا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ مددگار ہے، لا ریب، اس پہ کوئی بھی شک نہیں، اس کی ذات سبحان ہے، کائنات پہ کوئی سبحان نہیں ہے اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ کے نبی لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں، پتہ چلا کہ رب کائنات جل وعلا کے برگزیدہ بندوں کا اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مدد مانگنا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ مدد مانگنے من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے نام پر میری مدد کرے گا؟ کوئی ہے؟ میرے نبی نے بھی اپنے ان صحابہ کہ جنہوں نے میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ کی مدد کی تھی ان کا نام انصار رکھا، یعنی مدد کرنے والے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے۔ تو آپ نے فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میری مدد کرے گا؟ تو قال الحواریون، حواریوں نے کہا، حواری حور کی جمع ہے، حور کا لفظی معنی ہوتا ہے سفید رنگ، حور
جنت کی جو خواتین ان کو حور اس لیے کہا جاتا ہے ان کا رنگ بہت ہی خوبصورت اور سفید ہے. سفید لباس والے کو بھی حور کہا جاتا ہے. دھوبی جو لباس کو دھوتا ہے صاحب کو، اس کو بھی حور کہہ دیتے ہیں. حواری کیا تھے؟ حواری جانثار خالص دوست کو بھی کہتے ہیں. وہ بھی بہت ستھرا ہوتا ہے، یعنی اس کا سینہ بھی روشن و تاباں اور صاف ہوتا ہے، اس لیے مخلص ساتھی کے لیے لفظ حواری استعمال کیا جاتا ہے. غزوہ خندق کے موقع پر میرے کریم آقا رسول مشرم رحمت عالم نے 3 مرتبہ پکارا تھا، تو ہر مرتبہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام نے لبئی کہا تھا کہ میں حاضر ہوں. حضور نے فرمایا تھا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، میرے حواری یہ زبیر بن عوام ہے، حضور کی پھوپھی کے بیٹے حضرت سیدہ صفیہ کے لخت جگر زبیر بن عوام کے والد ذی وقار. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کہ کون میری مدد کرے گا، تو قال حواریون، حواریوں نے کہا. یا حواریوں سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ماننے والے ہیں. بعض کہتے وہ دھوبی تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. بعض کہتے وہ سفید لباس پہننے والے تھے، انہوں نے کہا. بعض کہتے وہ بہت خوبصورت ہے. جو بھی تھا جیسے بھی تھا، قرآن پاک نے ان کو حواری فرمایا. میں اس کا ترجمہ حواری ہی کر رہا ہوں. حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ظاہر معنی بنتا ہے ہم اللہ کے مددگار ہیں. مراد یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے ہیں. وشہد، آپ گواہ ہو جائیں بأننا مسلمون، اس بات کے کہ ہم مسلمان ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے گواہ بنا لیا. بعض علماء فرماتے یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے لواحقین کو، جن کے بچوں کو، جن کے قریبیوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے بینائی عطا فرمائی تھی، بیماری سے شفا عطا فرمائی تھی، وغیرہ وغیرہ. جو بھی تھے جیسے بھی تھے، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے. بہرحال حواریوں نے کہا اے عیسیٰ، ہم اللہ کی رضا کی خاطر آپ کے مددگار بنیں گے، یعنی آپ کی خاطر اپنی جانیں تک قربان کرنے کو تیار ہیں. ہم مسلمان ہیں، آپ گواہ بن جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں. پھر انہوں نے یوں عرض کیا ربنا آمنا بما انزلت، ربنا اے ہمارے پروردگار، آمنا ہمیں ایمان لے کے کس پر؟ بما انزلت، جو تو نے نازل فرمایا ہے. واتبعنا الرسول، اور ہم اتباع کرتے ہیں، نقش قدم پہ چلتے ہیں، حکم مانتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اس رسول محتشم کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. پہلے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایمان کا گواہ بنایا. اب براہ راست بارگاہ رب العزت میں کرتے مولا تعالیٰ واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، مولا تعالیٰ تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں تحریر فرما لے. ہم تیری توحید کی بھی گواہی دیتے ہیں، تیرے نبی کی بھی گواہی دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا پروگرام بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جہاد نہیں تھا، آپ جہاد نہیں فرماتے تھے. اگر جہاد ہوتا تو آپ ان کو ساتھ لے کر ان کافروں کے خلاف اعلان جہاد فرماتے، لڑائی فرماتے. ایسی صورت میں رب کائنات ان کافروں کو شکست فاش دے دیتا. عیسیٰ علیہ السلام نے جہاد نہیں فرمایا، اور آپ پر اس وقت جہاد فرض نہیں تھا. جب دوبارہ تشریف لائیں گے، میرے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، پھر جہاد فرمائیں گے. جس طرح میں قبل ازیں تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے میں چھپ گئے. اب ان یہودیوں نے کمرے کا محاصرہ کر لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک منافق، صحابی تو میں نہیں کہوں گا، منافق وہ شخص تھا جو بظاہر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آیا تھا، دعوی محبت کرتا تھا، مگر اندر سے وہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا. ان سے رقم لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروانا چاہتا تھا. انہوں نے اسی کو اندر بھیجا. جب وہ اندر داخل ہو تو اسے کا جب منظر دیکھا، جس طرح مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کمرے کی کھڑکی یا روزن، یعنی روشن دان جسے کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے. رب کائنات نے جبریل امی کو بھیجا. حضرت جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اس روزن دیوار کے راستے سے اوپر تشریف لے گئے. اب کمرے میں سوائے اس شخص کے کہ جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے اندر بھیجا تھا، کوئی بھی موجود نہ تھا. وہ پریشان ہو کر باہر نکلا. یہودیوں نے اسے پکڑ لیا، کہا کہ تو ہی عیسیٰ ہے. کہنے لگا میں عیسیٰ نہیں ہوں. کہنے لگے پھر ہمارا بندہ بتا کے ادھر ہے، یا تو عیسیٰ ہے یا پھر وہ بندہ ہے، دونوں میں سے ایک ہے، بتا.
وہ بندہ کدھر ہے؟ تو نے اپنے جادو کے زور سے اس بندے کو ختم کر دیا، تو ہی عیسیٰ ہے؟ وہ لا کہتا رہا کہ نہیں، عیسیٰ اس راستے سے اوپر چلے گئے ہیں، مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اسی شخص کو سولی دے دیا۔ اور آج تک یہودی بھی یہی سمجھتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو سولی دیا، اور عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ کو سولی دے دیا گیا، حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا ہے نہ صلیب دیا گیا ہے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور اٹھا لیا ہے۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَمَكَرُوا، اور انہوں نے مکر کیا۔ مکر کا لفظی معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر کرنا، مکر کا لفظی معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر کرنا، اور یہ جائز معاملات کے لیے جائز ہے، جائز معاملات کے لیے خفیہ تدبیر کا کرنا جائز ہے، ناجائز معاملات کے لیے خفیہ تدبیر کا کرنا ناجائز ہے۔ عام طور پر لفظ مکر اردو میں مکاری، چالاکی، دغا بازی، فریب اور دھوکے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اس کا لفظی معنی دھوکہ، فریب، مکاری، دغا بازی نہیں ہے، بلکہ خفیہ تدبیر ہے۔ جس طرح ایک فوج دوسری فوج کے خلاف خفیہ تدبیر کرتی ہے، اس کو اصطلاح میں مکر اور خدعن کہا جاتے ہیں۔ الحرب خدعن، جنگ جو ہے یہ ایک مکر ہے، خفیہ تدبیر ہے، یعنی مد مقابل سے چھپ کر اس پر حملہ کیا جاتا ہے، یا اپنے اسلحے کو یا اپنے بندوں کو مد مقابل سے چھپایا جاتا ہے۔ کوئی چھپا کر کام کرنا، اس کو عربی میں مکر کہتے ہیں۔ جب بندوں کی جانب اس کی نسبت کی جاتی ہے تو وہ بندہ بندے کے خلاف کرے بشرطے کہ جائز ہو، جس طرح بھی میں نے وضاحت کی ہے کہ میدان جنگ میں مسلمان کافروں سے چھپ کر کافروں پر حملہ کریں، ان کو بظاہر دھوکہ دیں، حقیقتاً یہ دھوکہ نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کی اشاعت مراد ہوتی ہے، کفر کا زور توڑنا مراد ہوتا ہے، اس لیے جائز ہے۔ اللہ کے مقابلہ میں مکر کرنا کفر ہے، انہوں نے اللہ کے مقابلہ میں مکر کیا تھا، یعنی خفیہ تدبیر کی تھی۔ ایک خبیث آدمی کو اپنے ساتھ ملا کر منافقانہ انداز میں عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، تو مکر اللہ، اللہ نے ان کے مکر کی ان کو سزا دی۔ پھر اللہ نے تدبیر کیا فرمائی؟ ان کی تدبیر رائے گاہ گئی، اللہ کی تدبیر کیا ہوئی؟ وہ بندہ مکار پکڑا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ تشریف لے گئے، یعنی وہ جو جھوٹا تھا، جو منافق تھا، وہ پکڑا گیا۔ وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، ان کے مکر کی ان کو سزا دی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سے بڑھ کر خفیہ تدبیر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ لوگ اپنے آپ کو چھپانے، آپ مجھ سے چھپا سکتے ہیں آپ کچھ، میں آپ سے کچھ چھپا سکتا ہوں، میں اپنے دل میں آپ کے بارے میں کوئی بات رکھ سکتا ہوں، آپ میرے بارے میں اپنے دل میں بات رکھ سکتے ہیں، آپ مجھ سے کچھ چھپا سکتے ہیں، میں آپ سے کچھ چھپا سکتا ہوں، مگر میرے اللہ سے کوئی نہیں چھپا سکتا۔ دوسرا یہ، جس کو میرا اللہ ظاہر نہ کرے، کائنات کی کوئی ذات اس کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ میرا اللہ سب سے بڑھ کر چیزوں کو چھپانے والا ہے اور ظاہر فرمانے والا ہے، اس لیے فرمایا واللہ خیر الماکرین، سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کہ بندے کی تدبیر کا بندے کو پتہ چل جاتا ہے، اللہ کی تدبیر کا پتہ نہیں چل سکتا، نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے آنے والی کل کو میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے۔ میں نہیں جانتا میری زندگی کتنی ہے، آپ بھی نہیں جانتے ہم آپ کی زندگی کتنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے۔ قبر میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے۔ ہاں، اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، یقینی نہیں جانتے، اس کی رحمت سے امید رکھتے ہیں وہ کرم فرمائے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیریں ہیں جن کا بندے کو پتہ نہیں ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔